بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 7,000 کا لشکر جس کے سپہ سالار حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ تھے اور ان کے دستراز جناب طریق بن مالک رحمۃ اللہ علیہ اور جناب مغیث رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی میں روانہ ہوا اور ساحل سمندر کے کنارے واقع ایک شہر جس کا نام سبتا تھا پہنچ گیا۔ وہاں پر امیر البحر جناب عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ اس لشکر کے انتظار میں کھڑے تھے۔ کاؤنٹ جولین لشکر کو دوسرے کنارے تک پہنچانے کے لیے ساتھ ہو لیا۔ سبتا شہر کا حکم ایک عیسائی تھا جو کہ مسلمانوں کی عملداری میں تھا۔ لشکر سبتا پہنچ کر بحری بیڑے میں سوار ہوا اور ہسپانیہ کی طرف روانہ ہوا۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر سمندر میں جہاں تک بحری بیڑا جا سکتا تھا پہنچ گیا۔ جب حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ آگے بڑھنا ناممکن ہو گیا تھا، چنانچہ لنگر ڈال دیے گئے اور جہاز معمولی جھٹکے کے ساتھ رک گیا۔ کشتیاں نکال کر سمندر میں ڈال دی گئیں اور سب سے پہلے ان میں سامان بار کیا جانے لگا۔ جولین نے کہا کہ ہم آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں تک آئے ہیں، اب ہم رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ: اب آپ کہاں جائیں گے؟ جولین: سیوتا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ: بہت اچھا، لیکن ہاں ایک بات۔ جولین: جی فرمائیے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ: ہم اس ملک کے راستوں سے بالکل ناواقف ہیں، اگر کوئی رہبر مل جاتا تو اچھا ہوتا۔ جولین: افسوس ہے کہ ایسا کوئی آدمی میرے علم میں نہیں ہے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ: خیر، اللہ کریم حافظ و مالک ہے۔ جولین: ان پہاڑوں سے گزر کر آپ کھلے ہوئے میدان میں پہنچیں گے، سیدھے راستے پر بڑھتے چلے جائیے، اندلس کے دارالسلطنت ٹولیڈو تلہ تلا میں پہنچ جائیں گے، کسی رہبر کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ: میرا اللہ خود ہی سبیل نکال دے گا۔ جولین: ایک اور بات سن لیں، جزیرہ سب سے جو راستہ اندلس کو گیا ہے، وہاں شاہ رازرک یعنی راڈرک کا مشہور سپہ سالار تدمیر کچھ لشکر لے کر ٹھہرا ہوا ہے، ذرا ہوشیار رہیے گا، کہیں وہ آپ کو غافل پا کر حملہ نہ کر دے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ: کیا وہ سرحد کی حفاظت پر مامور ہے؟ جولین: نہیں، بلکہ وہ اتفاق سے اس طرف آیا ہوا ہے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ: اس کا لشکر کتنا ہے؟ جولین: مجھے صحیح تعداد تو معلوم نہیں ہے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ: اور تعداد معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جب اس ملک میں آ گئے ہیں تو پھر جتنی مرضی تعداد میں لشکر آ جائے، مقابلے پر شہادت یا فتح دونوں میں ایک حاصل کرنا ہے۔ جولین: اللہ آپ کو فتح دے، میرے سینے میں جو آگ بھڑک رہی ہے وہ اسی وقت بجھ سکتی ہے جب آپ فتح یاب ہوں اور وہ وسیع کا رازرک مار ڈالا جائے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ: اطمینان رکھیے، اللہ ہر ظالم کو سزا دیتا ہے۔ جولین: مجھے بھی یہی توقع ہے، میری بیٹی بے عزتی کے غم میں گھل گھل کر مر رہی ہے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ: اسے تسلی دیجیے۔ جولین: آپ کے لشکر کا حال جان کر اسے خود ہی تسلی ہو جائے گی۔ اچھا، اب رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ: اللہ حافظ۔ جولین: دیکھیے، تدمیر ایک چالاک اور تجربہ کار آدمی ہے، اس سے ہوشیار رہیے گا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ: ہمارا تو اللہ پاک پر بھروسہ ہے اور وہی ہمارا معاون و مددگار ہے۔ جولین: خدا آپ کی مدد کرے۔ وہ ایک کشتی میں بیٹھ کر اپنے جہاز پر چلا گیا۔ اس عرصے میں تمام سامان کشتیوں کے ذریعے ساحل پر پہنچا دیا گیا تھا۔ اب شیردل سپاہی ساحل پر جا رہے تھے۔ جب تمام لشکر ساحل پر پہنچ گیا تب حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ اور جناب مغیث الرومی رحمۃ اللہ علیہ بھی کشتی پر بیٹھ کر کنارے پر جا پہنچے۔ یہاں پہنچتے ہی حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: مسلمانوں، اللہ وحدہ لا شریک بلند و بالا کی مہربانی سے ہم اندلس کے سرسبز ساحل پر پہنچ گئے ہیں۔ تم خوب جانتے ہو کہ مسلمانوں کی مدد اللہ فرماتا ہے اور انشاءاللہ العزیز ہم اس کی مدد سے پورے اندلس پر اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ رات جب میں سو رہا تھا تو میرے اور تمہارے نبی آخر الزماں سرکار دو عالم والی مدینہ سید المرسلین حضور جان جانا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ ان کے ساتھ چاروں خلفائے راشدین بھی تھے۔ وہ یہ سمندر کے پانی پر چلتے ہوئے اندلس کی زمین پر تشریف فرما ہوئے اور مجھے اندلس کی فتح کی بشارت دی۔ لہٰذا جیسا کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہوں، اب ایسا ہی فتح اندلس پر بھی یقین ہو گیا ہے، مگر میں کسی پر جبر نہیں کرنا چاہتا۔ سوچ لو کہ یہ مہم معمولی نہیں ہے۔ اس ملک کے چپے چپے پر ٹڈی دل عیسائی بکھرے ہوئے ہیں، ہم راستوں سے ناواقف ہیں، پیدل ہیں اور بے سر و سامان ہیں۔
اپنے مستقر سے دور ہیں، نیز تعداد میں بھی بہت کم ہیں، ہم کو زیادہ محنت مشقت کرنا پڑے گی، اس لیے میں ان کو جو واپس جانا چاہتے ہیں خوشی سے واپس جانے کی اجازت دیتا ہوں، شوق سے واپس چلے جائیں، بتائیں کتنے لوگ واپس جانا چاہتے ہیں؟ تمام مسلمان مجاہدین چپ رہے، ایک بھی نہ بولا، سب خاموش رہے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا آپ لوگوں میں سے کوئی واپس نہیں جانا چاہتا؟ ہر طرف سے آوازیں آئیں، ہرگز نہیں، ہم میں سے ایک بھی واپس نہیں جائے گا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، پھر سوچ لیجئے۔ سب نے کہا، خوب سوچ لیا ہے، ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کی آرزو شہادت کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، یہی بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، جب آپ میں سے کوئی بھی واپس نہیں جانا چاہتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاز اور کشتیاں بیکار ہیں۔ ایک شخص، ہاں بالکل بیکار ہیں۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، پھر بیکار کیوں رہنے دیا جائے؟ جناب مغیث رحمۃ اللہ علیہ، اور کیا ارادہ ہے آپ کا؟ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، میں ان جہازوں کو آگ لگوانا چاہتا ہوں۔ سب نے کہا، ہاں جب یہ بیکار ہیں تو ضرور انہیں جلوا دیجیے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، اچھا تو تم جہازوں اور کشتیوں کو جلا دو۔ کئی آدمی بڑھے اور انہوں نے کشتیاں جہازوں میں ڈال کر جہازوں کو آگ لگا دی، اور تمام مسلمان ساحل پر کھڑے ہو کر ان کے جلنے کا تماشا دیکھنے لگے۔ ممکن ہے کہ موجودہ دور کے لوگ کہیں کہ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے غلطی کی کہ انہوں نے ان کے جہازوں کو جن کے ذریعے سے واپس جانا ممکن تھا جلوا دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی اس کارروائی سے مسلمانوں کے دلوں میں جوش و امنگ کا دریا امڈ آیا تھا، اور ہر مجاہد نے تہیہ کر لیا کہ وہ شہید ہو جائے گا یا فتح حاصل کرے گا، اور واپسی کا خیال تک دل میں نہیں آنے دے گا۔ اور دوسرا، جبکہ خواب میں انہیں امام الانبیاء حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے فتح کا ارشاد و بشارت مل چکی تھی، تو انہوں نے واپس جانے کا خیال بھی ترک کر دیا۔ مسلمان جزیرہ خضر پر 5 رجب 93 ہجری سہ شنبہ کے روز پہنچے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے میں تمام جہاز جل کر سمندر کی تہ میں بیٹھ گئے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مسلمانوں، تمہاری واپسی کا اب کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا ہے، اب صرف 2 ہی باتیں ہیں، یا تو شہید ہو جاؤ یا ملک فتح کرو۔ سب نے کہا، انشاءاللہ ہم اندلس فتح کر کے ہی رہیں گے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، جب انسان کسی نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو قدرت اس کی مدد کرتی ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے، اور ہم کامیاب ہوں گے۔ سب نے کہا، انشاءاللہ۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، اچھا اللہ کا نام لے کر بڑھو، نصر من اللہ و فتح قریب، فتح اللہ کی طرف سے ہے اور وہ قریب ہے۔ سب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس ہیبت و جلال والے نعرے سے تمام پہاڑ اور ساحل سارا گونج اٹھا۔ اگرچہ اس جگہ کا نام لائنز راک یا قلعہ الاسد تھا، مگر جب سے حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ آئے اس وقت سے اس کا نام جبل الطارق مشہور ہو گیا، اور آج بھی دنیا اسے جبل طارق کے نام سے ہی پکارتی ہے۔ اب یہ لوگ آگے بڑھے اور پہاڑ کو طے کرنے لگے۔ تمام پہاڑ نہایت سرسبز و شاداب تھے، طرح طرح کے چھوٹے بڑے درخت، قسم قسم کے خوش رنگ اور خوشبودار پھلوں کے پودے اور نئی نئی وضع کی گھاس تھی، جس کی طرف بھی نظر جاتی تھی گلپوش اور سبززار چٹانیں نظر آتی تھیں۔ اس جاذب نظر اور فرحت افزا پہاڑ کو عبور کر کے یہ لوگ دوسری طرف اس کے دامن میں اترنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ ایک شخص زرد رنگ کا ریشمی جبہ پہنے ملا۔ وہ کچھ پریشان و مضطرب اور بے قرار تھا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھا اور مغیث الرومی سے کہا، یہ شخص عیسائی معلوم نہیں ہوتا۔ جناب مغیث رحمۃ اللہ علیہ، میرا بھی یہی خیال ہے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، اسے بلوائیں اور دریافت کریں کہ کون ہے اور یہاں کیوں پھر رہا ہے۔ جناب مغیث رحمۃ اللہ علیہ، بہتر ہے۔ انہوں نے ایک سپاہی کو اسے بلانے کے لیے بھیجا۔ سپاہی گیا اور اسے بلا لایا۔ اس نے آتے ہی حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کیا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا، تم تنہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، میں آپ کی تلاش میں تھا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کر پوچھا، ہماری تلاش میں؟ وہی شخص، جی ہاں۔ حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ، گویا تمہیں ہمارے آنے کی توقع تھی؟ وہی شخص، جی ہاں، مجھے بتایا گیا تھا۔ حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ، کس نے بتایا تھا؟ وہی شخص، میں سب کچھ عرض کرتا ہوں۔ میں مظلوم ہوں، ظالم عیسائیوں کا ستایا ہوا ہوں۔ کیا آپ میری داستان سنیں گے؟ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، ضرور سنوں گا، ہم مظلوموں کے حامی ہیں۔ وہی شخص، آپ میری داد رسی کریں گے؟ حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ، انشاءاللہ۔ اچھا تم اپنی داستان سناؤ۔ حضرت طارق اور حضرت مغیث رومی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے ہمتن متوجہ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ عیسائی لشکر،
یہ زرپوش ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، خوش رنگ اور بیش قیمت پوشاک پہنے تھا۔ اس کے گلے میں جواہرات کا نہایت قیمتی ہار پڑا تھا۔ اس نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور کہا، میں ایک بدبخت یہودی ہوں، میرا نام امامن ہے، قرطبہ کا رہنے والا ہوں، جواہرات کی تجارت کرتا ہوں۔ میں عرصے سے یہاں مقیم ہوں اور تمام ملک میں میری ساکھ ہے، عزت ہے، اللہ کی دی ہوئی دولت بھی کافی ہے، مگر اس ملک کا قانون نرالا ہے، کوئی آئین نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ حکام جس کے پاس دولت دیکھتے ہیں لوٹ لیتے ہیں، جس کی بیوی حسین یا لڑکی دیکھتے ہیں تو اسے چھین لیتے ہیں۔ حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، شاید تمہاری دولت چھین لی گئی ہے۔ امامن، جی نہیں، دولت چھین لیتے تو مجھے اتنا رنج نہ ہوتا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، تو کیا بیوی لے گئے ہیں؟ امامن، عرصہ ہو گیا میری بیوی کو فوت ہوئے، وہ میری مرحومہ بیوی کی نشانی، میری نور نظر، میرے دل کا چین، میرے کلیجے کے ٹکڑے کو چھین لے گئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے امامن کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو جھلک آئے۔ حضرت طارق اور مغیث الرومی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے لوگوں کو بڑا افسوس ہوا۔ حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، امامن، غم نہ کر، انشاءاللہ تمہاری بیٹی کو واپس لا کر تمہارے دل کو ٹھنڈا کیا جائے گا۔ امامن، مجھے آپ کی ذات سے یہی امید ہے۔ حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ، کون لے گیا ہے آپ کی بیٹی کو؟ امامن، حضور جب سے راڈرک اس ملک کا بادشاہ بنا تب سے لوگوں کے جذبات، جان و مال اور آبرو خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ وہ اس درجہ سیاہکار ہے کہ اس نے ان کی لڑکیوں کی بھی آبرو ریزی کرنا شروع کر دی ہے جو بادشاہ بیگم کے پاس تہذیب و تربیت حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ایک لڑکی فلورینڈا کو جو کانٹ جولین کی بیٹی ہے ہوسکاری کی بھیٹ چڑھایا گیا۔ حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ، ہم کو معلوم ہے۔ امامن، اس نے ملک میں کچھ عورتیں اور لوگ چھوڑ دیے ہیں، وہ جس عورت یا لڑکی کو حسین دیکھتے ہیں لالچ دے کر اور ڈرا دھمکا کر لے جاتے ہیں۔ حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ، راڈرک کی عمر کیا ہے؟ امامن، بڈھا ہے حضور، بڑھاپے میں خبیث کو سیاہکاری کی سوجھی ہے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، لیکن لوگ اسے سمجھاتے کیوں نہیں؟ امامن، حضور، ہم یہودیوں کی حالت قابل رحم ہے، سب سے زیادہ ہم ظلم و ستم کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں، دولت ہماری لوٹی جا رہی ہے، عزت ہماری پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، مگر وہ تباہی اور بربادی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ امامن، اللہ کرے کہ وہ کہیں جلد غارت ہو۔ حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی گرفت سخت ہے، وہ ہر بدکار قوم کو تباہ کر دیتا ہے۔ امامن، ہم یہودیوں کا بھی یہی ایمان ہے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہاری لڑکی کو کون لے گیا ہے؟ امامن، شاہ راڈرک یعنی راڈرک کا ایک معتمد خاص لے گیا ہے، میں اس کا نام نہیں جانتا حضور، میرے سامنے اور میرے آدمیوں کی موجودگی میں زبردستی لے گیا۔ جس وقت اسے لے جایا جا رہا تھا وہ رحم طلب نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، اس کی معصومانہ نگاہیں کہہ رہی تھی کہ اس کی امداد کروں اور اسے ان درندوں سے بچاؤں۔ امامن کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے، نیز اس کا گلا بھی رند گیا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، غم نہ کر امامن، دیکھو جب انسان زیادہ غمگین، زیادہ پریشان اور زیادہ متفکر رہتا ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور تم کو اپنی لڑکی کو رہائی دلانے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ اپنے دل میں جوش انتقام پیدا کرو اور ظالموں سے انتقام لو۔ امامن، ضرور لوں گا، انتقام لینے کے لیے تو میں نے اسی وقت قسم کھائی تھی جب وہ وحشی میری قرۃ العین کو میری آنکھوں کے سامنے لے گئے تھے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری دلگداز داستان سننے کی فرمائش کر کے تمہارے دل کو دکھانے کا باعث بنا۔ امامن، اگرچہ اس روح فرسا داستان کو سناتے ہوئے مجھ پر غم و اندوہ کا غلبہ تھا، مگر اس سے میرے غم کا کچھ بار بھی ہلکا ہو جاتا ہے، اور میرے محترم آپ کو تو میں خود اپنی درد انگیز داستان سنانا چاہتا تھا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ عیسائی کیا بن گئے ہیں۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، جب تو تم سناؤ، اگرچہ تمہاری داستان سن کر ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس داستان میں آگے کیا ہوا ہماری اگلی ویڈیو ملاحظہ فرمائیے۔